آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ عاطر جو ہوتا ہے نا، وہ مائرہ سے آ کر پوچھتا ہے کہ مائرہ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ مائرہ کہتی ہے ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ عاطر اپنی کافی ہمدردی جو ہے نا وہ مائرہ کے نام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس سے جتانا چاہتا ہے، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جتا پاتا۔ تو مائرہ کے اوپر سلمان تشدد کرتا ہے، تو عاطر اسی وجہ سے پولیس کو بلا لیتا ہے، اور پولیس کو کال کر کے بلا کے سلمان کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ جیسے سلمان کو گرفتار کرواتا ہے تو سلمان کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ تم نے مجھے اریسٹ کروا دیا؟ عاطر کہتا ہے اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں اریسٹ ہونے کو۔ تو مائرہ جیسے ڈاکٹر کے کلینک سے باہر آتی ہے تو عاطر کہتا ہے اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ کہتی بالکل ٹھیک۔ مائرہ کے ساتھ جو پولیس والی ہوتی ہے نا، وہ عاطر کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں گھر چھوڑ دیں گے؟ تو عاطر کہتا ہے جی جی آف کورس میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ عاطر تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اس نے کچھ میڈیسن وغیرہ جو ہے نا لینی ہوتی ہیں اس سے، کیونکہ اس نے تشدد کافی کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے میڈیسن کی ضرورت جو ہے نا وہ مائرہ کو پڑنی تھی۔ تو پولیس والی بھی مائرہ کے ساتھ ہوتی ہے، مکمل ٹریٹمنٹ کے ساتھ مائرہ کا چیک اپ کیا جاتا ہے، کیا وجہ بنی اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائرہ جو ہوتی ہے چپ چاپ اپنا چیک اپ کروا رہی ہوتی ہے، اور اپنے تاکہ معاملات کو کلیئر کیا جا سکے، تاکہ اسے اس حرکت کی گھنونی سے گھنونی سزا جو ہے نا وہ دی جا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس بات کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن اس نے نکالنا ہی ہے، ورنہ تو اس کے لیے بھی مسئلہ مسائل بن سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری طرف اس کا والد کہتا ہے ارسلان کا کہ تمہارا بھائی جیل میں ہے تو تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے میں مصروف ہو، تمہیں شرم نہیں ہے ذرا سی بھی؟ عاطر جو ہوتا ہے وہ ہلکی پھلکی بھی غیرت نہیں کھاتا۔ عاطر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کا ساتھ دوں گا تو بس دوں گا، یعنی اپنے گھر والوں کو ایک پری مائنڈیڈ سی بات بتا دیتا۔ اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں نا کہتے جو مرضی کرتا پھر ہمیں تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری طرف سلمان کی بہن کافی رو رہی ہوتی ہے اور اس بات سے چیختی چلاتی ہے کہ بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی جب الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا تو پھر پولیس نے تو اس کے لے کے جانا ہی ہے، تو اس لیے اسے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ چپ چاپ جو ہے نا بیٹھی رہو، کوئی ایسی بات نہیں، نہ کوئی مسئلے والی بات ہے۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے نا کافی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے ارسلان کی کہ تم جو ہے نا بیوی کے پلو سے بد کے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، کب چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو عاطر شکیل جو ہوتا ہے نا، یعنی ارسلان کا والد جو شکیل ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے بھی انسلٹ کرتا ہے کہ تمہارے بھائی نے جو ہے نا ان مصیبتوں کو ہمارے گلے ڈال دیا جو ہمیں روز پہ در پہ مصیبتیں نازل کروانے کے چکروں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی کہتی کہ میں نے سلمان کی امی کہتی کہ ہم نے کون سا اب میرے مرے بھائی کو کوسنے سے کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا فائدہ ہے، کیوں نہیں فائدہ، اسی کی یہ ساری حرکتیں، اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتا تو یہ کسی بھی صورت کام نہیں تھا ہونا۔ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے طریقے سے کرو اور اسے مینج کرتے رہو، تو تم بار بار جو ہے کسی کا نام مت لو۔ اب سلمان کی کرتوتیں بتانے کی ابھی وقت ہوتا ہے، لیکن اس کی امی کہتی کرتوتیں تو میں اس کی بتا دوں جو اس نے حرکتیں کی ہیں، اگر آپ بھی سنیں گے تو سن کر دنگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کا والد کہتا کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ وہ کہتی اس کی امی کہ اس نے نا مائرہ کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، اور عاطر کو کال کی اور کال کر کے کہتا اب آواز آئی تجھے؟ تو اس لیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بیٹے کو شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ مائرہ جو ہوتی ہے وہ عاطر سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے اور اس سے بات چیت کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے پوچھنا بنتا بھی ہے، کیونکہ اس کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا اگر وہ نہ پوچھتی تو اس کے لیے اور مشکلات جو تھیں وہ کھڑی ہو جانی تھی۔ اب اس کا والد پھر سے ارسلان کی طرف ہو جاتا ہے، کہتا کہ تمہیں شرم نہیں ہے ذرا سی بھی؟ اگر ہوتی تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو ابھی تک اپنے بھائی کو رہا کروا کے لے آتا۔ تو ارسلان کہتا ابا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا؟ کہتا تیرا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا ہی قصور ہے جو تجھے پڑھا لکھا کے اس حد تک بچا دیا ہے۔ اب
سلمان کی امی بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب معاملات سے کس طریقے سے نپٹنا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرے، اب فی الحال وہ بھی مجبور ہے اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ نہ تو وہ کوئی اس کا اور حل بتائے گی اور نہ وہ بیچاری بتا سکتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنے معاملات کو ڈسکس کیا ہے ان سب میں میرا ہی قصور نکلے گا۔ سلمان بیچارہ جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ سگریٹ نوشی کر رہا ہوتا ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سلمان پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے بات کو نہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سلمان کے گھر والے اس کے پیچھے ابھی تک جو ہے نا نہیں آئے ہوتے اور نہ ہی وہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ سلمان کی حرکتوں کی وجہ سے سلمان جب گھر میں تھا تو اس کا ساتھ بھی صرف اس کا والد ہی دیتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی ساتھ جو ہے نہیں تھا دیتا، لیکن اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا ان سب باتوں کو چھوڑ دے ورنہ تمہارے لیے اور زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات بڑھ جائیں گی، پھر نہ کہنا تم کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی کی کسی نے، ٹھیک ہے۔ تو سلمان چپ کر جاتا ہے کیونکہ اب چپ کرنے کے علاوہ اور اس کے پاس نہ تو کوئی سلوشن ہے اور نہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری طرف اس کا جو والد ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کچھ تو خدا خوفی کر، تیری ماں نے اور تیرے بھائی نے جو ہمارے سر پہ مصیبتوں کو نازل کروانے کی کوشش کی ہے نا، اس حکیم میں تو وہ کامیاب ہو گئے، آئندہ کس کس حکیم میں وہ کامیاب ہوں گے میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیگم کہتی کہ جاؤ تم نے جو دیکھنا ہے یا جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ سلمان نے یہ حرکت کی ہے، اس وجہ سے اس کو جیل جانا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم زیادہ شاطر بننے کی کوشش مت کرو اور نہ ہی اس شاطر پن میں اپنا کچھ بگاڑ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، لیکن تم ہو کہ تمہاری سمجھ میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں آتی اور نہ آنے کا نام لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، قابو رکھو، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس کی امی جو ہوتی ہے نا بہن سلمان کی، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے امی بھائی کو لائیں کسی طرح۔ تو اس کی امی کہتی بیٹا حوصلہ کر، کوئی بات نہیں، آ جائے گا تیرا بھائی، کہیں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنی بات کہہ دیتی ہے تو پھر اس کا بھائی جو ہے آ ہی جائے گا، کیونکہ جب ماں نے اسے دلاسا دے دیا تو باقی جو ہیں وہ بھی تو اسے دلاسا دے ہی رہے ہیں، چاہے جھوٹا ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا سبھی ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے نا سلمان کی، تو وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف ہوتی ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں سلمان نے کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، مجھے جو ہے نا ان سب باتوں کا جواز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان سب باتوں کا جو ہے نا پورا انصاف کریں گی، یہ بات مانیں گی، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کے والد کے پاس ابھی کوئی بھی جواب شکیل کے پاس جو ہے نا نہیں ہوتا، تو کہتی کہ سلمان جب واپس باہر آئے گا، ٹھیک ہے، میں اس سے خود پوچھوں گی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور کیا نہیں، کس وجہ سے اسے جیل جانا پڑا ہے۔ تو سلمان کا ابا کہتا ہے کہ تو کیا پوچھے گی، ٹھیک ہے، بتا مجھے۔ وہ کہتی میں نے بتا دیا نا، جو بھی پوچھوں گی بس میں اس سے پوچھ لوں گی، ٹھیک ہے، تمہیں بتانے کی یا مجھے کسی کو اس گھر میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا والد کہتا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، لیکن تو مجھے تو بتا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں۔ تو اس کی امی کہتی میں بتا چکی ہوں، میں نے تمہیں بار بار نہیں بتانا۔ ماہرہ اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے بیچاری اور اپنی پرانی خوش قسمتی والی تصویر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جب اس کے دن بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، قسمت اس پہ مہربان ہوتی ہے، ہر رنگ حسین چل رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ خوشی کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ ماہرہ کی دادی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی یعنی کہ بہو کو ندرت کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے ماہرہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے. کہتی ہے امی میں نے ماہرہ سے ہر بات کی تحقیق کر لی ہے، ٹھیک ہے، سلمان قصوروار ہے. تو ارسلان جو ہوتا ہے وہ مشال کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جو کچھ مرضی ہوتا رہے ہم اپنے رشتے کو خراب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. حالانکہ ارسلان کو بھی حقیقت پتہ چل چکی ہوتی ہے. تو ماہرہ کی دادی کہتی ہے ایک مرتبہ اسے آ لینے دے، میں اس سے پوچھتی ہوں. ماہرہ اپنی دادی کے اوپر کافی غصہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ماہرہ کہتی ہے دادی جان ایک بھی مرتبہ آپ کو میرے اوپر ترس نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتا رہا ہے. ماہرہ جب ساری حقیقت بتاتی ہے تو اس کی امی اسے گلے لگا لیتی ہے، کہتی بیٹی رو نہیں، کوئی بات نہیں.
سلمان جو ہوتا ہے وہ اس کا پولیس والا اگر اس کی کافی انسلٹ کرتا ہے، کہتا تجھے شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو جیسے بے حس انسان کو تو ویسے ہی زمین میں دنس جانا چاہیے جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ نجیب صاحب اپنی لو سٹوری کو بنانے کے چکروں میں